علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو وضو کا عملی طریقہ بتانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی یہ نماز ہے اور نماز کی کنجی یہ وضو ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ مل کر کے اپنے وضو کو درست کرتے ہیں۔ میں آپ کو وضو کا طریقہ سکھانے کی سعادت۔ وضو کرنے سے پہلے اگر ارادہ کریں تو سب سے پہلے نیت کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک اچھی طریقے سے صاف کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں کا خلال کر لیں۔ یہ خلال کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ اچھی طریقے سے ہاتھ دھو لیں، پھر اس طریقے سے خلال کر لیں۔ یہ خلال کرنا سنت ہے۔ اس کے بعد اگر مسواک ہو تو مسواک کرے، اور اگر مسواک نہ ہو تو یہ کلمے کی انگلی سے دانتوں کو صاف کر لیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے 3 مرتبہ کلی کرے۔ اب کلی کے اندر اچھی طریقے سے پانی حلق تک، پھر زبان کے نیچے، پھر دانتوں کی جڑوں میں، سب جگہ پانی اچھی طریقے سے پہنچ جائے۔ ہاں، تالو میں اور اگر دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنس جائے تو اسے پہلے نکال لے، اس سے فارغ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر کلی کرے۔ پھر کلی کرنے کے بعد سیدھے ہاتھ سے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائے، اس طریقے سے کہ ناک کی ہڈی تک پہنچ جائے۔ پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اچھی طریقے سے ناک صاف کر لے۔ اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر کے چہرے کو 3 مرتبہ دھوئے۔ اس طریقے سے دھوئے کہ جہاں پیشانی پہ بال اگنے کی جگہ ہے وہاں سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کی لو تک، اس طریقے سے اچھی طریقے سے چہرہ دھوئے۔ اور اس طرح چہرہ دھونا جو ہے وہ فرض ہے۔ تو اس طریقے سے اچھی طرح چہرہ دھوئے۔ چہرہ دھونے کے بعد جو ہے وہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے۔ اس طریقے سے کہا گیا ہے کہ پانی کو جو ہے وہ انگلیوں کی طرف سے ڈالیں، کوہنیوں کی طرف سے نہیں۔ بعض لوگ یوں کوہنیوں کی طرف سے ہاتھ دھوتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ پانی کو کوہنیوں کی طرف سے نہ ڈالے بلکہ انگلی کی طرف سے ڈالے، اور یہاں تک دھونا جو ہے وہ فرض ہے اور یہاں تک دھونا جو ہے وہ مستحب ہے۔ پھر اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کو بھی کوہنیوں کی سمیت دھوئے۔ کوہنیوں کے سمیت دھونے کے بعد اس کے بعد پھر جو ہے وہ سر کا مسح کرے۔ سر کا مسح اس طرح کرے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کو ملا لے، یہ کلمے کی انگلی اور یہ انگوٹھوں کو جدا رکھے۔ پھر اس طریقے سے جہاں سے پیشانی کے بال اگتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہاں سے پیچھے لے جاتے وقت صرف جو ہے یہ انگلیوں کا پیٹ لگانا ہے، یہ ہتھیلی لگانی نہیں ہے، یہ انگلیوں کا پیٹ لگانا ہے۔ اس طریقے سے اس کو یہاں پیچھے لے جائے، اور یہ جو ہے وہ ملنا نہیں چاہیے۔ یہ جو انگلی کلمے کی انگلی ہے اور یہ انگوٹھے ہے، یہ ملنا نہیں چاہیے۔ اس طریقے سے پیچھے لے جائے یہاں تک جہاں تک بال ختم ہوتے ہیں، یہاں پیچھے لے جائے۔ اس کے بعد اب پھر جو ہے یہ انگلیوں کا کام ختم ہو گیا، اب ہتھیلیوں کو یوز کرنا ہے۔ یہاں تک پھر سائڈ سے مسح کرے۔ اس طریقے سے یہ سر کا مسح ہو گیا۔ اب رہی یہ جو کلمے کی انگلی، تو اس سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کرے۔ اس طریقے سے یہ اس طرح کان کے اندرونی حصے کا مسح کرے، اور پھر یہ جو ہے گئے انگوٹھے، تو انگوٹھے سے کان کے اوپر کا مسح کرے، اور اس کے بعد جو ہے یہ انگلیوں کے پیٹھ سے گردن کا مسح کرے۔ اور دھیان رہے کہ گردن کا مسح کرتے وقت ہاتھ گلے پر نہ آئے، گلے کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے۔ اس طریقے سے گلے کا مسح کرے۔ اگر داڑھی ہو تو پھر داڑھی کا بھی خلال کرے۔ خلال کا طریقہ یوں ہے کہ انگلیوں کو جو ہے وہ حلق کی طرف سے داڑھی کے اندر ڈالے، یہ حلق ہے، حلق سے داڑھی کے اندر ڈالے اور پھر اس طریقے سے باہر نکالے۔ یہ داڑھی کے خلال کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ دونوں پاؤں کو گٹوں تک دھوئے۔ اس طریقے سے جس طریقے سے ہم نے ہاتھ دھوئے ہیں اس پانی کو بھی انگوٹھوں کی طرف سے بہائے، یہ گٹوں تک، ٹخنوں تک دھوئے، اور اس طرح اوپر تک دھونا یہ بھی مستحب ہے۔ اس طریقے سے پھر آخری انگلی سے خلال کرے، پھر دوسرے پیر کا۔ اسی طریقے سے آپ وضو کریں۔ جب وضو سے فارغ ہو جائے
تو پھر وضو کے بعد کی دعا پڑھ لے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ وضو کا طریقہ ہے، ہم اپنے وضو کو اس طریقے سے درست کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔